رسول سے جھگڑا کرے، کیا مطلب؟ رسول کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات کو نہ مانے، اس کی سند کو صحیح نہ سمجھے، رسول سے جھگڑا کرے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جب اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی خدا کی طرف سے وحی الہی آ چکی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب بات کرتا ہی نہیں جب تک میں بات نہ کروں، وہ اس وقت بات کرتا ہے جب میں کروں، میں اس وقت کرتا ہوں جب وہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا مزے کی بات؟ سبحان اللہ، سبحان میں کب بات کرتا ہوں؟ جب وہ بات کرے۔ وہ کب بات کرتا ہے؟ جب میں کروں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، واو عطف کی جو ہے یہ مغایرت کو چاہے گی کہ نہیں؟ بے شک۔ یہ واو کا مغایرت کو چاہنا، آپ جو انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کنجنکشن ہے واو، لیکن کون سا؟ ایڈیٹیو، جمع کرتا ہے، جمع کے لیے غیر ہونا شرط ہے۔ اگر پہلے بھی 5 ہی کا نوٹ ہو اور اوپر سے آپ ڈالیں کچھ نہیں تو جمع ہوگا؟ جب تک اور اس میں ڈالیں نہیں، اس میں اضافہ نہ کریں تو یہ ایڈیٹیو نہیں ہوگا۔ واو کا کام ہے ایڈیشن کرنا، یہ ایڈیٹیو کنجنکشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے جھگڑا کرنا اور ہوگا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اور ہوگا، یعنی رسول کریم علیہ السلام کو جو پاور آف لیجسلیشن حاصل ہے اس کے مطابق رسول جو کہے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے دے بغیر جھگڑے اور مخاصمت کے اس کو لے لینے کے، اس کی پیروی کرنے کے پابند ہو۔ یعنی رسول کا جو دینا ہے کبھی زبان سے دینا ہے، کبھی عمل سے دینا ہے، کبھی نگاہوں سے دینا ہے۔ حدیث تقریری، جس کی نگاہ بھی قانون ساز ہو، اسمبلیوں میں قانون بنے، اگر وہ کسی طرح ڈائریکٹو پرنسپل سے یا پرنسپلز آف پالیسی سے یا فنڈامنٹل رائٹ سے یا ہیومن رائٹ سے ریپگننٹ ہو جائے، تصادم کھا جائے، تو آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قانون اس لیے قانون کی حیثیت نہیں رکھتا، اس کو بدلا جانا چاہیے کیونکہ یہ فلاں فلاں قاعدے سے تصادم رکھتا ہے۔ یعنی اسمبلی کا بنایا ہوا قانون 3 خواندگیوں سے پڑھا جا کر پھر بھی قابل چیلنج کے ہے، لیکن آئیے مدینے کے شہنشاہ کی نگاہ سے کوئی بات گزری ہے، کیا جناب ساری دنیا کے دانشور مل کے اس کے خلاف کوئی احتجاجی جلوس نکال سکتے ہیں؟ کسی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں؟ جس کی نگاہ میں قانون سازی کی وہ قوت ہو جو لاسٹ اینڈ فائنل ہو، جس کو اگر منسوخ کرے تو رب کرے، رب کے سوا اس کے منسوخ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی قانونی بالادستی کا کوئی کہنا ہے؟ اس کے بعد کہا اسی سیاق میں، اس میں ایڈ کیا ایک اور چیز، رسول سے جھگڑا کرنا بعد اس بات کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اور لوگوں کا راستہ اختیار کرنا۔ اب وہ مومنوں کا جو راستہ ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ مسلمون سیئۃً فَهُوَ سیئۃ عند اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جو جس چیز کو مومن اچھا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہوتی ہے، جس کو مومن برا سمجھے وہ اللہ کی بارگاہ میں بری ہوتی ہے۔ تو مسلم شریف کی اس حدیث کے مطابق مسلمان کے پاس بھی پاور آف لیجسلیشن ہے، یعنی جس وقت کوئی نئی بات نکلی تو اس وقت مسلمانوں کو یہ حق پہنچا، یہ کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ کہیں یہ غلط ہے۔ آج تک یہ نئی باتیں جتنی بھی دنیا میں آئی ہیں جن کو آپ بدعت کا نام دیتے ہیں، بدعت کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے۔ جو بات قرآن میں نہیں پائی گئی تھی، حدیث میں براہ راست نہیں پائی گئی تھی، کسی ضابطے کے تحت آتی تھی، براہ راست آئٹم وائز نہیں آتی تھی، اگر وہ کی گئی تو پھر اس کو چھوڑا گیا مومن کیا کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو آپ لیگلائز کرنا چاہتے ہیں یا انویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جائز کہنا چاہتے ہیں یا ناجائز کہنا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے ناجائز کہنے کی اس کے پاس کوئی دلیل ہے؟ مثال کے طور پر مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ جب محراب بنایا گیا، بنانے والے حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز تھے، تو اس کے موقع پر تابعین کا زمانہ ہے، اکا دکا صحابی اس وقت ان کی وفات ہوئی ہے،
ان کی وفات ہو جاتی ہے اور باقی تابعین کا زمانہ ہے، تو تابعین کے زمانے میں ان کو یہ تو حق پہنچتا ہے، یہ بات ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جو تابعین ہیں علم کے اعتبار سے صحابہ پر سبقت رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوا یہ جملہ سن کر کے، علماء عقائد نے لکھا، کہا علماء صحابہ کرام کے پاس علم تعلم کے زیادہ وسائل نہیں تھے اور اس وقت معاشی غربت تھی، مدرسے قائم نہیں ہو سکے، اس کے بعد مدارس قائم ہوئے، وہ موقع تابعین کو ملا ہے، اس لیے وہ علم میں سبقت رکھتے ہیں۔ گو میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن یہ بات ہمارے علماء عقائد نے لکھی ہے، بر وقت ضرورت پیش کر سکتا ہوں۔ اچھا، اگر بقول ان کے وہ علم میں زیادتی رکھتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا یا ایکسیپٹ کیا؟ آج تک جو آپ کے پاس یہ محراب بنا ہوا نظر آتا ہے جس میں کھڑے ہو کر کے مولانا نماز پڑھتے ہیں، قرآن سے کوئی دلیل لائیں، نہیں لا سکتے، حدیث سے کوئی دلیل لائیں، نہیں لا سکتے۔ اب کس سے دلیل لائیں گے؟ ما رآہ المؤمنون ما رآہ المسلمون حسن فہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب جناب اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ محراب ہے، نہ اس کا قرآن میں ثبوت ہے نہ اس کا حدیث میں ثبوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی محراب نہیں بنایا، خلفائے راشدین نے کبھی محراب نہیں بنایا، اب بنایا گیا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کس ذریعے سے فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں گے ویجیلنس آف پیپل، لوگوں کی گرم نگاہی، کیونکہ حدیث رسول پاک سے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان کما قال علیہ السلام۔ اگر وہ کسی بدی کو دیکھیں اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے انہیں روکنا چاہیے، اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکیں تو پھر اپنی زبان سے برا کہہ رہے، اگر زبان سے نہ برا کہہ سکیں تو پھر دل سے انہیں برا کہنا چاہیے، دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ لیس وراء ذلک خبۃ خردل من الایمان، اس کے پرے جائیں تو ایمان کا ایک دھیلا بھی، رائی کا دانہ بھی نہیں بچتا۔ اس قاعدے کے مطابق اس کو اچھا یا برا کہنے کے پابند تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ اب جناب ان کی پاور آف لیجسلیشن کو اگر آپ نہ تسلیم کریں کہ وہ اس بات کے بااختیار تھے تو آپ کو محراب اکھاڑنا پڑے گا، کیونکہ محراب کے بارے میں آپ کے پاس قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب جس وقت کے پوری روئے زمین پر کعبہ شریف میں، مسجد نبوی میں یہ جتنے محراب بنے ہیں سرکار کے بعد بنے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد بنے ہیں، اس کے پاس پاور آف لیجسلیشن کہاں سے لائے ہیں؟ وہ جو سرکار نے مومنوں کو دی تھی کہ میرے بعد مومن جس کو اچھا سمجھیں گے وہ اچھا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ کی امامت پر، امام مالک کی امامت پر، امام شافعی کی امامت پر، امام احمد بن حنبل کی امامت پر اتنے مسلمانوں کا اکٹھا ہے کہ سوائے بے ایمانوں کے ان کو ناپسند کسی نے نہیں کیا۔ اب میں مثال طور پر